أما بعد فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑا احسان ہے جس کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات سے ہم پاک پروردگار کے گھر میں حاضر ہیں۔ دعا ہے رب کائنات ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قرآن اور صاحب قرآن۔ انشاءاللہ العزیز اس موضوع پہ بات آج ہی اس کا آغاز کریں گے اور آج ہی اس کا اختتام بھی کریں گے۔ اس موضوع کے لیے میں نے سورہ قاف کی پہلی 2 آیات پڑھی ہیں۔ ارشاد رب العزت ہے قاف۔ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ کاف کا معنی کوئی نہیں ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ کاف کے معنی کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ حروف مقطعات میں سے ہے۔ بندوں کو اس معاملات میں الجھنے کی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ اگلی جو آیت مقدسہ ہے فرمایا والقرآن المجید، جس کا کلام ہے وہ وحدہ لا شریک خود فرما رہا ہے مجھے اس قرآن کی قسم، مجھے میرے اس کلام کی قسم۔ حضور شیخ الاسلام نے اس کا ترجمہ لکھا ہے والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی۔ یہ قسم اس نے اپنے کلام میں اپنے کلام کے لیے خود ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا قسم ہے اس قرآن مجید کی۔ موضوع میں نے آپ کو بتایا ہے کہ موضوع آج کا ہمارا ہے قرآن اور صاحب قرآن۔ اگر لفظ صاحب قرآن کا سمجھ آ جائے تو پھر آدھی دنیا تقسیم ہو جائے گی، کیونکہ کچھ کہیں گے یہ صاحب قرآن اللہ ہے، کچھ کہیں گے صاحب قرآن حضور ہے۔ ہم کہتے ہیں جو صاحب ہی ہو جائے وہ اللہ تو ہوتا ہی نہیں۔ حضور صاحب ہیں، جس پر یہ قرآن اترا ہے وہ صاحب ہیں، جن کے تعارف کے لیے اترا ہے وہ صاحب ہیں۔ بھئی میں کیا کہوں، خود قرآن مجید کہہ رہا ہے وَمَا صَاحِبُكُمْ، حضور کے لیے خود فرما رہا ہے اللہ پاک۔ اس لیے اب موضوع کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ جس کی قسم اللہ نے ارشاد فرمائی ہے پہلے اس کے متعلق پتہ ہو کہ یہ کیا ہے۔ جب اس قرآن کا تعارف ہو جائے گا اس کے بعد اس کے تعارف کی طرف چلیں گے جس پر یہ اترا ہے۔ ترتیب موضوع کی یہ ہے کہ ہم اپنے خطاب کا پہلا حصہ قرآن کے تعارف میں اور دوسرا حصہ صاحب قرآن کے تعارف میں۔ بہت سارے مسائل انشاءاللہ العزیز ساتھ ساتھ خود بخود حل ہوتے جائیں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے ایسا کیا ہے کہ اللہ مجبور نہیں ہے، اللہ مجبور نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کی ضرورت کوئی نہیں ہے اس طرح اللہ مجبور بھی نہیں ہے، اور اللہ جو مجبور ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ مجبور ہوتا ہے اسے کہتے ہیں جس پہ جبر ہو، زبردستی ہو۔ آپ نے کہتے یہ ہماری کام کرنا تو نہیں چاہتا تھا پر مجبوراً کرنا پڑا، کبھی برادری کی وجہ سے، کبھی ماں باپ کی وجہ سے، کبھی اور کسی وجہ سے، کبھی دوست احباب کے کہنے پہ۔ وہ جو مجبور آپ ہو جاتے ہیں نا وہ آپ ہیں، چونکہ آپ خدا نہیں ہیں۔ جو مجبور ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ بات سمجھیے گا۔ کچھ آیات میں نے لکھی ہیں جس میں ہم مکمل فیصلہ تو نہیں کر پائیں گے کہ قرآن ہے کیا،
مکمل فیصلہ نہیں کر پائے گا کوئی بھی بندہ، کیونکہ جس کا کلام ہے جب وہ خود سمجھ میں نہیں آتا تو جس کا کلام ہے وہ کلام بھی سارا ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتا، کسی کی سمجھ میں کچھ آیا، کسی کی سمجھ میں کچھ آیا۔ اس لیے میں آپ کو کیا بتاؤں، میرا ایک جگہ پہ خطاب تھا، چٹھا صاحب محترم تو ایک مجھ سے پہلے جو خطاب حضرت صاحب کر رہے تھے، جو باریک بندے ہوتے ہیں نا، باریک بات سمجھنے والے، وہ ذرا خاص توجہ کریں، کیونکہ ہر ایک کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ کچھ بات میں کہیں گے اے ہن کی کہہ دیتا وچ، ان کے لیے نہیں ہے، باقی ذرا تھوڑا سنبھل کے بیٹھیے گا۔ مجھ سے پہلے جس عالم دین کا خطاب تھا، ظاہر ہے وہ عالم دین تھا تو خطاب کر رہا تھا، اس نے آیت پڑھی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اپنے خطاب کے لیے۔ قرآن کہاں، آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ قد سے، لفظ قد سے۔ قد کا معنی عربی کے اندر ہے تحقیق، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جہاں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کی آیت لکھی ہوگی، آپ جو آپ کا جی چاہے ترجمہ جا کے اٹھا کے دیکھیں، اس کے آگے لکھا ہوگا تحقیق ہم نے آپ کو تمہاری طرف بھیجا ہے ایک نور اور ایک کتاب مبین۔ ٹھیک ہے؟ اب وہ مولانا صاحب جب خطاب کر رہے تھے تو یہ پوری آیت پڑھ کے کہتے جی میں آیت کے پہلے لفظ پہ پہلے گفتگو کروں گا۔ پہلا لفظ ہے قد۔ میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا بڑی علمی گفتگو آج ہونے والی ہے۔ تو کہتے حضور کا قد پتہ ہے کتنا تھا؟ بات سمجھیں؟ یہ ہے آپ کے سٹیج کا حال، یہ جو آپ پیسے دے کے مولوی لاتے ہیں نا، ان کا یہ حال ہے۔ وہاں قد کا معنی عربی کے اندر اور ہے۔ کہتا ہے حضور کا پھر قد پتہ ہے کتنا تھا کہ حضور بڑوں کے سر میں درمیان بھی کھڑے ہوتے نا تو حضور کا قد سب سے بڑا ہوتا تھا۔ وہ آدھا گھنٹہ حضور کے قد پہ بات کر کے تو چلا گیا، کہتا جی میرا تو خطاب ہو گیا۔ قد، وہاں قد کوئی اور ہے، سمجھا کچھ اور گیا۔ اس لیے ایک حضرت صاحب مجھے کہنے لگے اس میں انگلش بھی ہے۔ میں کہا کمال ہو گئی، سانو بھی سناؤ۔ کہا نہیں کوف ون۔ میں کہا پھر؟ کہتا ہے ون انگلش نہیں۔ یہ حال بھی آپ کے زمانے میں ہے، اور یہ کچھ صدیوں پہلے کی بات نہیں۔ اور وہ جو قد بیان کرنے والا تھا وہ بھی زندہ ہے تے ون والا بھی زندہ جے، تو جڑا دس رہے وہ بھی زندہ ہی دس رہے ہیں جی تھانوں۔ یہ حالات ہیں، اس طرح نہیں، ڈھکوسلوں کی بنیاد پہ نہیں۔ سب سے پہلے تحقیق کریں کہ یہ قرآن ہے کیا، اس کی اللہ نے قسم کیوں کہی ہے، وجہ کیا ہے۔ آئیے کچھ آیات میں نے اس میں لکھی ہیں جس سے ہمیں کچھ پتہ چلے گا کہ قرآن کیا ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد رب العزت ہے، فرمایا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، فرمایا یہ قرآن حکمت ہے، یہ قرآن حکمت ہے، یہ قرآن وحی ہے، اللہ کی وحی ہے۔ اچھا، پھر سورہ بنی اسرائیل میں ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنَ لَيَذَّكَّرُوا، فرمایا اس قرآن میں حقائق ہیں، اس قرآن میں نصیحتیں ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر فرمایا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، فرمایا صرف محبت نہیں ہے، منکرین کے لیے نفرت بھی قرآن میں ہے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں جی صرف محبت کی بات کیا کریں، دوسروں کو چھیڑیں ہی نہ تو وہ تو حصہ رہ جائے گا۔ آپ کو چلو ابتداءً ایک بات اور بتا دیتا ہوں، بڑی خوبصورت بات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا فرمایا تمہارے منہ پہ ایک گال پہ ایک تھپڑ مارے نا، تم دوسرا آگے کر دو، اسے کہو اس پہ بھی مار لو۔ یہ اخلاق عیسوی ہے، یہ اخلاق عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اخلاق بتاتے ہوئے فرمایا لوگو اگر کوئی تمہارے ایک گال پہ تھپڑ مارے تم دوسرے پہ دوسرا آگے کر دو، لے میاں جے تو اس طرح راضی ہے تے ایتھے بھی مار رہا ہے، ٹھیک ہے۔
اخلاق محمدی دیکھو. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا حضور آپ کا فرمایا اگر کوئی تمہارے ایک گال پہ تھپڑ مارے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آپ اس لفظوں کو لکھیں نہیں تو کم از کم یاد ضرور کر لیں، میں انشاءاللہ مکروں گا نہیں اور ثابت کروں گا کہ یہی لکھا ہے. سرکار نے فرمایا اگر کوئی تمہارے ایک گال پہ تھپڑ مارے، فرمایا جیسا اس نے مارا ہے ویسا تم بھی مارو. آپ کو تو بولنے کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوئی، آپ کو دیکھیں نا بھائی یہ بات ہے. سرکار نے فرمایا جیسا اس نے مارا ہے ویسا تم مارو. میں کیویں کہاں؟ فرمایا جی میں اس مارے اویں رکھ کے مار. سمجھ آ گئی؟ مگر یہ بات پوری نہیں ہوئی. فرمایا حکم یہ ہے کہ مار لو، اگر معاف کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے. ہائے ہائے ہائے، خوش رہو. ادھوری بات. اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کے پیغمبروں کی تعلیمات تو یکساں ہیں، اس میں نقطہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اتنی بات کہی اور حضور نے فرمایا چاہو تو تھپڑ مار لو اور چاہو تو معاف کر دو تو کمال ہے. اس دنیا میں وہ ساری زندگی مرید رہ جائے گا. یہ حدیث کا حصہ نہیں، ویسے بتا رہا ہوں کہ نتیجہ یہ نکلے گا. ہاں اصل میں وجہ یہ ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان میں ماں کی ممتا ہے، باپ کا جلال کوئی نہیں. گھر تب مکمل ہوتا ہے جب ماں کی ممتا بھی ہو اور باپ کا جلال بھی ہو. امت مصطفیٰ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام باپ کی شفقت سے محروم تھے. اللہ کرے میری خاموش قوم نو بولن دی توفیق ملے یار. عیسیٰ علیہ السلام باپ کی شفقت سے محروم تھے، اس لیے جو بھی گفتگو کی اس کے اندر ماں کی مامتا جھلکتی ہے. اور سرکار تو پھر کائنات کے قوام جلالے باپ کا جلال بھی حضور کی گفتگو میں اور ماں کی مامتا بھی حضور کی گفتگو میں. ایک ہی جملے میں بات ختم کر دی. فرمایا کوئی ایک تھپڑ مارے تو جواباً تھپڑ مارو جیسا اس نے مارا ہے، اگر معاف کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے. آپ کو آپشن دے دیا کیا کرنا چاہتے ہو. اس کے اندر فرمایا منکرین کے لیے وما یزیدہم الا نفورا. اس قرآن میں منکرین کے لیے نفرت بھی ہے. پھر سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہی فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. کمال ہو گیا. فرمایا یہ جو قرآن ہے نا یہ رسول اور منکرین کے درمیان ایک پردہ بھی ہے. واہ 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 واہ. قرآن مجید کا تعارف قرآن مجید سے لے. اور آپ کو ایک کمال کی بات بتاؤں ساتھ ساتھ، چونکہ اسی تے ڈوئی سارے نال ونڈنی جو ہوندی ہے نا، نال پھر باقی کم بھی خالی تقریر سنان تھوڑا آئی ہے جی. اور تقریر اسی شے کا مجموعہ ہوتا ہے، جو آیت پڑھو اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ بات ہو وہ ساتھ ہی بتا دو. یہ گفتگو کا طریقہ اس دور میں منہاج القرآن نے سکھایا ہے. کیسے 10 بندے بیٹھے ہوں، میں تعارف کرواؤں یہ ہمارے بھائی ہیں عرفان صاحب، اب پتہ نہیں میں ان کے لیے کیا کیا لفظ بول دوں گا، وہ ان میں ہے یا نہیں. یہ علامہ ہمارے مدثر صاحب ہیں، میں ان کے لیے وہ لفظ بھی کہہ دوں گا جو یہ نہیں. یہ میرے اب جواباً میرا تعارف کروائیں گے تو نہ جانے پتہ نہیں کیا کلابے ملا دیں گے. بات ہی آسان کر دی. ہم میٹنگز میں بیٹھے ہوں، اس دور کے اندر طریقہ منہاج القرآن نے دیا ہر کوئی اپنا تعارف خود کروائے. ہاں یار نال دن ہاتھ تو لاؤ ذرا، جیندے بھی بیٹھے نے سارے یا کوئی خیر ہے. وہ میں اہم بندہ جی میں امانتاں پہیاں نے کوئی امال ہو ایڈی ٹھاڑ تے کوئی نہیں ہے. گفتگو کا طریقہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا تعارف خود کروائے. اب جھوٹ بول کے دکھا. اب میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کی نا فیس بک آئی ڈی پہ اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے علامہ احمد حسن فاروقی. وہ ظالم تجھے کوئی اور تو کہے علامہ تو بنتا ہے. آپ دے منہ میاں مٹھو بن گئے. شرم نہیں آ رہی؟ علامہ کی عین کا بھی نہیں پتا کہ علامہ ہوتا کیا ہے، اور علامہ جناب فلاں فلاں.
وجہ کیا ہے؟ جب گفتگو کا طریقہ ہی نہیں سکھایا، قرآن نے یہ طریقہ سکھایا، فرمایا میں اپنا تعارف خود کرواتا ہوں، میں تعارف کرواتا ہوں۔ اب قرآن تعارف اپنا کروا رہا ہے کہ رسول اور منکرین کے درمیان ایک پردے کا نام بھی قرآن ہے۔ منکرین کا لفظ بولا ہے، کافر کا نہیں جی، کافر کو ہی منکر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو آدھا انکار کرے اور آدھا ساتھ ملا رہے وہ کافر نہیں ہوتا، وہ منافق ہوتا ہے۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر جو ہوتا ہے نا، وہ کافر نہیں ہوتا، وہ منافق ہوتا ہے۔ اور اللہ کرے بندہ کافر ہوئے منافق نہ ہو۔ سورۃ الاعراف میں پھر اپنے تعارف میں کہا ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، کہا یہ قرآن بصیرت ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ ایک ہے بصارت، یہ جس شے سے دیکھتے ہو یہ بصارت ہے، وہ جو پیچھے کام کرتی ہے نا وہ بصارت نہیں ہے، وہ بصیرت ہے۔ فرمایا یہ قرآن بصیرت ہے، فرمایا قرآن عقل ہے۔ ہائے میری پسند کا لفظ آ گیا، یہ قرآن بے وقوفوں دا کم ہی کو نہیں ہے جناب۔ آپ اسے قرآن سمجھا رہے ہو کہ ٹائم نہیں ہوا، ختم نہ پڑھ لئیے، اور ٹائم ہو گیا جی ختم نہ پڑھ لئیے، بلکہ کئی جگہ پہ کہیں گے 12 بجے سے پہلے پھر میں کہ خیر ہے، سکھ ہے تو کدی پرابلم ہے، 12 تو تینوں تکلیف ہے، 12 سے پہلے نہ پڑھ لیں، کیا ہو جائے گا جناب 12 بجے ختم پڑھ، او جی زوال دا ٹائم ہے۔ میں کہا تینوں کس جاہل کے ابھی زوال دا ٹائم تے نہیں پڑھی دا، ختم نہیں پڑھی دا، کس ظالم نے کہا ہے؟ اس سے بڑا جاہل ہے کوئی زمانے میں جو کہے او بابا زوال کے وقت صرف سجدہ نہ کرنے کا حکم ہے، صرف سجدہ نہیں کر سکتے، زوال کے وقت صرف سجدہ نہیں کیا جا سکتا، باقی دنیا کی جو عبادت آپ کا جی چاہے کرو، ختم پڑھو تے پاویں۔ اچھا 12 بجے روٹی چوٹی کھا رہے ہو تو کھانا عبادت نہیں؟ کمال ہو گئی، کھانا بھی عبادت ہے اگر عبادت سمجھ کے کرو تو نہیں تو پھر وہی ہے کہتے جہنم کی آگ۔ میں نے کہا اس کا مطلب جہنم نال نال ہی لے کے ٹوٹے پھر دے ہو، نہیں کہتے، آپ نے سنا تو ہے ساری باتیں۔ اچھا فرمایا یہ قرآن عقل ہے، فرمایا قرآن حجت ہے، قرآن ہدایت ہے، اور فرمایا قرآن رحمت ہے۔ یہ قرآن رحمت ہے۔ پھر سورہ آل عمران میں کہا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، او لوگو یہ قرآن علم ہے، قرآن علم ہے۔ سورۃ النساء میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، لوگو یہ قرآن برہان ہے، قرآن برہان ہے۔ یاد رکھیے گا، میں کوشش کروں گا اگلا جمعہ آپ کو لفظ برہان پہ پڑھاؤں۔ برہان کو لوگ سمجھے ہی نہیں، خالی ایک معنی کر دیا دلیل، اور آپ نے سمجھا دلیل ہی کافی ہے۔ دلیل کی عربی اور ہے قرآن مجید میں، برہان اور ہے، یہ قرآن برہان ہے۔ فرمایا یہ قرآن نور مبین ہے، یہ قرآن اگر نور مبین ہے تو جس الماریوں میں یہ پڑا ہوتا ہے وہاں سے روشنی کیوں نہیں نکلتی؟ بڑے لوگوں کو تکلیف ہوتی نبی نور ہے تو پھر نور نظر کیوں نہیں آتا؟ اور میں کہا علوان نو نہیں آندا، بے وقوفوں کو نہیں نظر آتا، نور کو سمجھنے کے لیے بھی تو اندر نور کا ہونا ضروری ہے نا۔ کمال ہو گئی ہے۔ ہمارا ایک دوست ہے، اس کی آنکھوں میں نظر تھوڑی اس کی کمزور ہوئی، اس نے جا کے چیک اپ کروایا، پیسے والا بندہ تھا، اس نے کہا جی میں پیسے جتنے آپ کہیں لگانے کے لیے تیار ہوں، ڈاکٹر اچھا تھا لاہور میں، اس نے کہا ہمیں کروڑ روپیہ بھی لا چھڑ، پیچھے نور ہی مک گیا۔ نہیں لفظ نہیں سمجھے، مذاق نہیں کر رہا۔ اس نے کہا جناب وہ جو پیچھے نور ہوتا ہے نا، وہ جو بصیرت کے لیے، بصارت کے لیے جو ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا ہے، وہ نہیں ہو سکتا، وہ کسی وجہ سے رک جائے تو پردہ ہٹایا جا سکتا ہے۔ دعا کرو اللہ کرے وہ پچھلا نور مکے نا۔
اللہ اکبر. فرمایا نور مبین ہے. سورۃ الفرقان میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. فرمایا لوگو یہ قرآن فرقان ہے. فرقان ہے. فرقان فاروق ایک معنی ہے، فرق کرتی ہے، حق اور باطل میں فرق کرتا ہے یہ قرآن. فرمایا پھر فیصلہ کرنے والا ہے حق اور فرمایا یہ قرآن نذیر ہے. قرآن نذیر ہے. قرآن نذیر ہے. اچھا اسی پروردگار نے پھر قرآن مجید میں سورہ فاطر میں فرمایا والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ. فرمایا لوگو یہ قرآن حق ہے. یہ قرآن ٹائم ٹھیک ہے. یہ قرآن حق ہے. یہ قرآن حق ہے. فرمایا یہ قرآن مصدق ہے، یہ تصدیق کرنے والا ہے پہلی آسمانی کتابوں کی. میں سمجھا 3 بج گئے نا. میں نے کہا پتہ نہیں آج تقریر اتنی ہو گئی کہ 3 ہو گئے. اچھا پھر اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ طلاق میں ارشاد فرمایا. قرآن مجید سن کے سمجھ مزہ آ رہا ہے جی؟ پھر سماعت کریں. سورہ طلاق میں فرمایا ذالک امر اللہ انزلہ الیکم. فرمایا یہ قرآن امر ہے. یہ قرآن امر ہے، امر حکم ہے. سورۃ الواقعہ میں کہا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. فرمایا یہ قرآن کریم ہے. یہ قرآن کریم ہے اور فرمایا یہ قرآن مطہر ہے. لفظ بولو. مطہر کسے کہتے ہیں؟ جو اوروں کو پاک کر دے. صرف خود پاک نہ ہو جی، جو خود پاک ہو وہ طاہر ہوتا ہے. جو خود پاک ہو وہ طاہر ہوتا ہے. وہ پاک ہو وہ طاہر ہوتا ہے. جو پاک ہو وہ طاہر ہوتا ہے اور جو پاک کر دے وہ مطہر ہوتا ہے. اب جو اہل بیت اطہار کے لیے مشہور آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت بولو ویطہرکم تطہیرا. فرمایا یہ خود صرف طاہر نہیں ہیں، جو ان کے ساتھ نسبت رکھ لے یہ اسے بھی پاک کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا یہ قرآن مطہر ہے. پھر سورۃ الواقعہ میں آج تو ماشاءاللہ حافظ ابراہیم صاحب بھی سامنے بیٹھے ہیں. فرمایا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. لوگو یہ قرآن روحانی غذا ہے. روحانی غذا ہے. آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، اس کو اپنی تحقیق کر کے دیکھنا. جب بھوک لگی ہو آپ قرآن مجید کو پڑھیں کہ میں ہوں سمجھاواں وہ جلدی جلدی نہیں، مزے لے لے کے آپ پڑھنا شروع کریں. میرا نہیں خیال کہ آدھے پارہ پڑھنے سے پہلے آپ کو ڈکار نہ آئے. اللہ کی قسم میں نے خود یہ آزمائش کی ہے. آپ آج کر کے دیکھ لیں جمعے کی نماز کے بعد جا کے، جب بھوک لگی ہو تب کر کے دیکھ لیں. فرمایا یہ قرآن روحانی غذا ہے، جسمانی بھی ہے جی. اللہ اکبر. پھر سورۃ الحجر میں کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. فرمایا یہ قرآن ذکر ہے. ابھی میں نے بہت کچھ بیان کرنا ہے، ابھی تو کچھ آیات سنا رہا ہوں. فرمایا سورۃ الحجر میں ایک اور جگہ پہ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. فرمایا یہ قرآن عظیم ہے. یہ قرآن عظیم ہے. اب تک جتنی آیات آپ نے پڑھی ہیں سنی ہیں اس میں اللہ نے محسوس اگر آپ نے کیا ہو تو اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ہر فضیلت کا مصدر یہ قرآن ہے. ہر فضیلت کا مصدر قرآن ہے. رحمت کہا، ہدایت کہا، علم کہا، حکمت کہا، ذکر کہا، بہت کچھ کہا.
مگر سورۃ الزمر میں جا کے فرمایا کمال ہو گیا. آپ زندگی بھر نا آپ کی طبیعت خوشباش ہو جائے گی. تھوڑا اگر غور فرمائیں گے تو فرمایا قرآنًا عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون. فرمایا اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو میرا یہ کلام بے عیب ہے. میرا یہ کلام بے عیب ہے. اس کلام میں عیب کوئی نہیں. پھر سورہ بنی اسرائیل میں جا کے ایک جگہ پہ اور فرمایا ان ھذا القرآن یہدی اقوام ویبشر المؤمنین. فرمایا لوگو یہ قرآن ہدایت ہے, یہ قرآن مبشر ہے. پچھلی آیت میں کہا تھا کہ یہ قرآن بے عیب ہے. آپ سارے توجہ کرنا اگلی آیت پر. اس آیت میں کہا تھا میرا قرآن بے عیب ہے. سورہ حامیم السجدہ میں کہا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. فرمایا میرے اس قرآن پر شیطان کا گزر ہی کوئی نہیں. ہوئے میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں جی. اس آیت میں اس کا ترجمہ بنتا ہے, اس میں کہا تھا قرآن بے عیب ہے, اس میں اللہ نے فرمایا میری کتاب معصوم ہے. جس پر شیطان کا گزر نہ ہو وہ معصوم ہوتا ہے. قرآن معصوم ہے. قرآن اچھا بصیرت ہے, عقل ہے, علم ہے, حکمت ہے, نور ہے, مبین ہے, مجید ہے, حمید ہے. مگر ساری آیات اپنی جگہ پہ, ایک جگہ پہ اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ ہے اس کی البقرہ اور آیت نمبر ہے اس کی 23. ساری آیات اپنی جگہ پہ, اس جگہ پہ اللہ نے نا سب کو مخاطب کر کے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. لوگو تم اس قرآن کے بارے میں شک کرتے ہو, تم اس قرآن کے بارے میں شک کرتے ہو. چلو اگر شک کرتے ہو تو اس طرح کرو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اس کی مثل کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ, بنا لے آؤ. اور پھر آگے پتہ ہے کیا کہا؟ میں تو نہیں کہتا جی, میں تو جو لکھا ہے وہی پڑھتا ہوں. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ, اپنے جیسے سارے کانے پلے کٹھے کر لو. یار کمال ہے, یہی ترجمہ بنتا ہے. وَادْعُوا, بلا لو ان کو, شہداءکم, جو تم جیسے تمہارے گواہ ہیں, یہ تمہارے نگہبان ہیں. کیا مطلب ہے؟ عوام میں سے کوئی کہے اسے کہو تم ہی آ جاتے, آپ نے مولوی بھی ساتھ لے. اگر تو سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں, اور پھر فرمایا ان کنتم صادقین, اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر یہ کرو. ماشاءاللہ, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. میں نے کل نمبر لیا, میں نے کہا آپ کو کال کرتے ہیں, مگر کل سارا دن مصروفیت میں. بھٹا صاحب تشریف لائے ہیں, ہمارے بار کے صدر منتخب ہوئے ہیں. آپ کی طرف سے میں مبارکباد پیش کر دوں جی. جی اللہ پاک آپ کو مزید عزتیں عطا فرمائے. اچھا, اس میں فرمایا ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو پھر یہ کرو کہ اس جیسی ایک صورت اور بنا لاؤ. آگے کیا فرمایا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, تم ایسا ہرگز کر نہیں سکو گے. ہائے ہائے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو. کمال گفتگو کا طریقہ دیکھیے. ایک آپ گفتگو کرتے ہوئے ایک بات کہتے ہیں, اگر تو انج کریں ویسے تیرے کو انج ہونا نہیں. حاجی صاحب ہمارا ایک تقیہ کلام, ہمارا گفتگو کا ایک طریقہ ہے یہ, ایسا ہے کہ نہیں جی؟ اللہ کی قسم اللہ نے یہی گفتگو کا انداز اپنایا ہے اگلی آیت میں. فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, پھر تم اگر ایسا کر نہ سکو گے. وَلَن تَفْعَلُوا, اور ہرگز نہیں کر سکو گے, اور تواڈے کول نہیں ہونا. اچھا پھر فرمایا اگر تم ایسا نہیں کر سکو گے نا, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, تو پھر اس ایندھن سے بچو, اس آگ سے بچنے کی کوشش کرو جس کا ایندھن کافر اور پتھر ہیں.
اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے سلگائی گئی ہے۔ جو اس قرآن میں شک کرے اللہ اسے کافروں کی لسٹ میں لکھتا ہے۔ ایک آیت، دو آیات سن لی ہیں، ایک آیت اور سن لیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر ہے اس کی 88، اور کمال ہو جائے گا۔ اس میں کہا تھا صرف کافروں سے۔ یہ جو آیت میں نے پہلے پڑھی ہے اس میں کس سے اللہ مخاطب تھا؟ صرف کافروں سے۔ فرمایا شک کرتے ہو قرآن مجید میں تو اس جیسی کوئی صورت بنا لاؤ۔ عرب کے لوگوں کو اپنے ادب پہ، عربی ادب پہ بہت بڑا ناز تھا۔ وہ اپنے آپ کو حکمت کا بادشاہ کہتے تھے۔ آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے جس کا نام حضور نے ابو جہل رکھا ہے نا، یہ عرب میں ابو جہل مشہور نہیں تھا، ابو الحکم مشہور تھا، داناؤں کا باپ۔ سرکار نے فرمایا کیا کہ داناؤں کا باپ؟ فرمایا نہیں، ابو جہل ہے۔ اس کا اپنا نام تھا عمر بن ہشام، اس کے باپ کا نام تھا ہشام۔ مولویوں نے کیا چھڑیا، حضور دا چاچا سی۔ اگر حضور کا چاچا ہے تو حضرت عبد المطلب کی اولاد میں بتاؤ ہشام کون ہے؟ قریش کے کئی قبیلے تھے، قریش کے ایک قبیلے کا یہ شخص بھی ہے جس کا نام عمر بن ہشام تھا۔ قریش کے، اور اس قبیلے میں نہیں تھا جس قبیلے میں حضور کے خاندان ہے، قریش کا بنو ہاشم کا جو قبیلہ تھا نا قریش کا، اس میں بھی یہ شامل نہیں تھا۔ لوگوں نے پکڑ پکڑ کے، میں نے خدا کی قسم بڑے بڑے اجتماعات میں مولویوں کو دیکھا ہے، حضور تا چاچا سی۔ میں نے کہا چاچیاں نو کافر کہن دی تہاڈی عادت ویسے پرانی ہے، ایویں زبردستی تے نہ بناؤ، یہ چاچا تھا نہیں، یہ ابھی ابو الحکم مشہور تھا۔ حضور نے فرمایا ابو جہل ہے، جاہلوں کا باپ ہے۔ آج زمانے میں اس کا نام کوئی نہیں جانتا، ابو جہل جانتے کہ ابو جہل ہے۔ اچھا، اس آیت میں کہا تھا کہ کافروں کو اللہ نے فرمایا تھا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ہے 88، اس میں اللہ نے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا قل، محبوب آپ ان سے کہیں لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اگر یہ سارے انسان اور جن مل بھی جائیں نا، أَلَا أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، تو اس قرآن کی مثال کوئی نہیں لا سکتے۔ سبحان اللہ، اس قرآن کی کوئی مثال نہیں آ سکتی۔ اور آگے فرمایا لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، تم سارے آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، جن بھی انسان بھی، اور مل کر بھی اس قرآن کا کوئی مثل لانا چاہو تو لا سکتے نہیں۔ چلو جی، یہاں سے تھوڑا واپس مڑنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ایک بات کر کے انشاءاللہ اگلے موضوع، اگلے گفتگو کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اب تک آپ نے تقریباً 25 آیات مجھ سے سماعت کی ہیں اس قرآن کے تعارف میں، بڑی خاص توجہ رکھیے گا۔ 25 آیات میں نے پڑھی ہیں قرآن مجید کے تعارف میں کہ یہ قرآن ہے کیا۔ پھر اللہ نے اس میں پہلے کافروں کو، پھر پوری انسانیت کو، جنوں کو شامل کر کے کہا کہ اس کی مثال کوئی نہیں۔ اب تو ایمان رکھو کہ اس کا مثل کوئی نہیں۔ بڑی خاص بات ہے یار، اب تو یقین رکھو، اللہ پہ تو رکھو کہ اس کی مثل، اگر میں کہوں کہ میں اس کی مثل لا سکتا ہوں، ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ نہ کرے کہ میرے عقیدے میں ایسی بات شامل ہو، مگر ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں، یا میں کیا کہوں، کوئی بھی کہہ دے کہ جی میں اس کی مثل لا سکتا ہوں، دنگے، فساد، جلوس، سٹرائک، معاملات، ہو سکتا ہے اسے پل بھر میں مار دیں۔ اس نے کیا گستاخی کی ہے؟ اس نے کہا ہے قرآن کی مثل میں لا سکتا ہوں۔ مولانا صاحب ایک بات بتاؤ، جب قرآن کی مثل کوئی نہیں تو جس پر اترا ہے، اگر اندر کوئی دینی حمیت و غیرت کا کوئی مادہ اگر ہلکا سا بھی کوئی ایکٹیو ہو تو شرم آنی چاہیے۔ اگر یہ جو قرآن کاغذوں پہ ہے، یہ قرآن جو شدوں اور مدوں والا ہے، جس کی شد بھی بندوں نے بنائی ہے، جس کی مد بھی بندوں نے بنائی ہے، آیات کی بات نہیں کر رہا، اعراب کس نے لگائے؟ بندوں نے لگائے۔
یہ ترتیب کنہوں نے دیا ہے؟ بندوں نے دیا ہے، ان بندوں کا نام صحابہ ہے۔ یہ جو قرآن کتابی شکل میں آیا ہے بندوں نے دیا ہے، ان بندوں کا نام صحابہ ہے۔ صحابہ پہ اتنا اعتماد کرو گے تو قرآن پہ اعتماد تو تب آئے گا۔ بات سمجھے ہو؟ مگر کمال یہ ہے کہ جب اس کی مثل کوئی نہیں لا سکتا، اس کی مثل جب کوئی نہیں لا سکتا تو اس کی مثل کیسے ہو سکتا ہے جس پر یہ 30 پارے اترے؟ پھر کہو کہ معاشرے میں کوئی ایسا نہیں جو کہتا ہے میں نبی کی مثل ہوں۔ اللہ کی قسم آپ کے ہارون آباد میں ہی اور نہیں تو 20-25 مقامات تو ہوں گے جہاں ہر جگہ پہ ہر تقریر میں کہا جاتا ہے کیا ہے، ہم بھی بندے ہیں، وہ بھی بندے تھے، بس وہ بڑے بھائی تھے، ہم چھوٹے بھائی ہیں۔ خدا کا نام مانو، کاغذوں والے قرآن مجید کی اگر ہلکا برابر، کل بلوچستان سے کال آئی، کہتے جی ہم نے گھر بدلا ہے، ہم الماری کھولنے لگے، نیا گھر تھا، پرانا گھر کسی جو کرایہ دار چھوڑ کے گئے ان کا کوئی سپارہ پڑا ہوا تھا، میں نے کہتا الماری کھولی تو وہ اوپر سے نیچے گر گیا ہے، فاروقی صاحب اس کا کوئی کفارہ؟ میں نے کہا جناب آپ نے کوئی جان بوجھ کے گرایا ہے؟ آپ سے گر گیا، کوئی بات نہیں، مسئلہ ٹھیک ہے، چلو اطمینان قلب کے لیے آپ کچھ دے دو اللہ کے نام پہ۔ کہتا جی چلو ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ساری بات، ایک پارہ قرآن مجید کا بغیر ارادے کے الماری سے نیچے گر جائے، لوگوں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کی نسلیں ان کے پاس جا کے قرآن بھی پڑھتی ہیں، حدیث بھی پڑھتی ہیں، جن کے پورے نصاب کے اندر ہے کہ نبی ککھ نہیں کر سکتا، نبی بھی بندہ ہے، ہم بھی بندے ہیں، بس وہ بڑے بھائی تھے، ہم چھوٹے بھائی ہیں۔ جب نبی کو چھوٹے بھائی کہو گے تو باپ کو کیا کہو گے؟ خدا کا نام مانو یار، شعور اس طرح نہیں ملتا۔ ہم، آپ کو پتہ ہے اتحاد امت کے سب سے بڑے قائل ہم ہیں۔ ہم نے آپ کی زبانوں سے روکا ہے کہ کسی کو کافر نہیں کہنا، مگر کسی کو کافر نہ کہنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اولاد اٹھا کے جاہلوں کے ہاتھ بھیج دو۔ آپ کے تو گاؤں میں وہ جو DHMS بیٹھا ہوتا ہے نا، اس سے آپ اچھا بندہ، عقل مند بندہ اس سے جا کے دوائی نہیں لیتا، حالانکہ موسمی بخار بھی ہو تو اس سے جا کے نہیں لیتا، وہ کہتا ہے اسے کیا پتا۔ وہ جو ڈسپینسر ہے اس سے دوائی نہیں لیتے ہو، باقیاں دی گل نہیں، ڈائریکٹ جا کے میڈیکل سٹور تو لے لیندے نا، 2 خوراکاں بنا دیں گی۔ اور خوراکوں والوں کی بات ہی نہیں، عقل مند بندے سے بات ہے، خوراک کا آپ کو کیا پتا۔ ہاں میں صرف اتنی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کافر تو ہم نے کسی کو نہیں کہنا، نہ ہم سمجھتے ہیں نہ ہم کافر کہتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جوتا خریدنے میں بھی معیار کا خیال رکھنے والی قوم جب بچوں کو دین دینے کی بات ہو تو جڑا بھی نیڑے آ گیا بس ٹھیک ہے دے دو کوئی بات نہیں، نہ، شعور والے کے ہاتھ میں دو، جو آپ کے بچوں کے ذہنوں میں بٹھائے یہ کہ جو کائنات میں اللہ کے بعد سب سے افضل ہو وہ نبی ہوتا ہے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ اس قرآن مجید کے متعلق سورۃ الرعد کی آیت نمبر 31 میں اللہ وحدہ لا شریک نے کمال کرتے ہوئے نا ایک بات کہی، فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُجِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر ایسا قرآن جس کے ذریعے ہم دیکھیں، فرمایا یہ پہاڑ پہ آتا تو پہاڑ چل پڑتے، قرآن اگر پہاڑ پہ آتا تو یہ چل پڑتے، او قطعت بہ الارض، اور فرمایا اس سے زمین پھاڑ دی جاتی، او کلم بہ الموتى، اس کے ذریعے مردے کلام کرنا شروع ہو جائیں، قرآن کے ذریعے مردے کلام کرنا شروع ہو جائیں۔ آپ نے پھر محسوس نہیں کیا لفظ کو، میرا نہیں قرآن کا ہے، فرمایا اس قرآن کے ذریعے مردے کلام کرنا شروع ہو جائیں۔ اب ایک بات بتاؤ، میرا سوال ہے آپ سے، ان آیات کی تصدیق کرنے کے لیے کوئی آپ سے کہے جی اس کی تصدیق کرواؤ، کیونکہ قرآن پریکٹیکل کا نام ہے، قرآن اندھے اعتماد کا نام نہیں۔ آپ کہیں عقیدت میں مان لیں جی، عقیدت اپنی جگہ، عقیدہ اپنی جگہ، بچوں ذرا محبت کے ساتھ سننا، عقیدت اپنی جگہ، عقیدہ اپنی جگہ۔ ان آیات کے متعلق محمد اور آل محمد نہ ہو، آپ کے پاس تصدیق کرنے کے لیے شے کوئی نہیں، مجھ سے پوچھو فاروقی صاحب کب زمین سمٹی، کب پہاڑ ریزہ ریزہ ہوئے، ہم آپ کو بتاتے ہیں
خیبر کی رات زمین سمٹی تھی؟ اللہ اکبر، خیبر کی رات زمین سمٹی تھی اور پہاڑ، فرمایا تم پہاڑ کی بات کرتے ہو، جب کعبے میں علی آیا تھا آج تک آل سعود کے مٹانے سے بھی اس دیوار کی درار کو ختم کوئی نہیں کر سکا۔ کیوں؟ اللہ نے نشانی رکھی ہے کہ جو اس میں آئے وہ خدا نہیں ہوتا۔ 17 دن جنگ جاری رہی تھی خیبر کی۔ کتنے دن؟ 17 دن کے بعد سرکار نے فرمایا کل اللہ اس کے ہاتھ پہ ہمیں فتح دے گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا۔ مولا کائنات ہیں مدینہ میں، موبائل تھے نہیں کہ کال کر دیو۔ رات کو سرکار فرما رہے ہیں کہ صبح ہوگا۔ مدینہ سے خیبر کا اب بھی جا کے راستہ دیکھ لو کتنا ہے، راتوں رات تے پہنچنے والا راستہ ہے ہی کوئی نہیں تے ٹر کے دیکھ لو ہن کڑا خیبر کوئی نہیں ہوتے، آج بھی موجود ہے نہیں۔ صبح ہوئی تو دیکھا مولا کائنات آ گئے، فرمایا یہ جھنڈا آج پکڑ لے۔ علی کے ہاتھ میں جھنڈا خود مصطفیٰ نے عطا کیا ہے۔ اچھا آپ گئے نا تو کہتے 17 آدمی، کم از کم جو روایت ہے وہ 17 آدمیوں کی ہے۔ خیبر قلعے کا جو دروازہ تھا نا وہ اٹھاتے نہیں تھے جی، کھولتے تھے۔ کھولنے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ صرف اسے کھولنے کے لیے جتنی طاقت کی ضرورت تھی وہ 17 بندوں کی تھی۔ مولا کائنات گئے نا تو جاتے ہی وہ ایک ماری نا لات تو اس کا ایک دروازہ ٹوٹ کر کئی ہاتھ دور جا گرا۔ لڑائی جب دروازہ ہی ٹوٹ گیا تو اندر تو کافی دنوں سے وہ 17 دنوں سے محصور تھے، وہ پہلے تیر اندازی ہوئی پھر وہ تلواریں لے کر نکلے۔ لڑائی کے دوران نا مولا کائنات کی نا ڈھال ٹوٹ گئی۔ ڈھال ٹوٹی نا تو اب لڑائی تو عروج پہ، اب کیا دیکھیں؟ آپ کہتے ہیں نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر نا اٹھایا اسی دروازے کو تو ڈھال بنا لی۔ میں وہ بندہ ڈھونڈ رہا ہوں جسے پتہ بھی ہے اور وہ مزہ بھی نہیں لے رہا، اٹھا کے نا اچھا جب لڑائی پوری ہو گئی تھی وہ پھینکا، ادھر پھینک دیا، کھڑے ہو گئے۔ بعد میں لڑائی ختم ہو گئی ساری تو سرکار نے فرمایا وہ دروازہ تو اٹھا کے ادھر رکھ دو۔ مولا کائنات کہتے حضور کو 2-4 بندے تے گلو نال، ایک پاسوں میں چکنا ایک پاسوں وہ چکن، تو فرمایا ہن تے آپ چکے تے لڑدا رہے ہیں۔ تو رب کعبہ کی قسم مولا کائنات کے الفاظ تھے آقا وہ کوئی میری طاقت تھی، وہ تو رحمان کی طاقت تھی، وہ تو رحمان کی طاقت تھی۔ لفظ بولو جی ایک، وہ تو ہاں رحمان کی طاقت تھی۔ مجھے کہتے ہیں فروخی صاحب آپ کا انداز شیعوں والا ہے۔ او جی آپ دیکھو جو ایک کلپ چلا اس کے اوپر ایک نے لکھا ہے آپ کے انداز بیان سے تھوڑا تھوڑا رافضی لگتے ہیں آپ، تھوڑے تھوڑے۔ میں کہا جی تھوڑا کہہ کے تکلیف دیتی جے، تینوں رب دا واسطہ ہی پورا آنکھ۔ او خدا کے بندو، اب جب اتنا لفظ ساری قوم نے بول لیا ہے، مولا کائنات نے کیا عرض کی آقا وہ میری طاقت نہیں تھی، تو اب تو مان جانا علی میں اپنی طاقت نہیں ہے، رحمان کی طاقت کا نام علی ہے۔ جو جملہ آپ کہیں تو پکے سنی، میں کہوں ہلکا سا، بھئی آپ نے کہا ہے، تاریخ میں حدیثوں میں لکھا ہے، آپ نے فرمایا علی اٹھا، حضور 2-4 بندے ساتھ بھجوائیں ایک طرف سے میں اٹھاتا ہوں، فرمایا ابھی تو آپ نے اٹھا کے ڈھال بنائے رکھا ہے، حضور وہ کوئی میری طاقت تھی، وہ تو رحمان کی طاقت تھی۔ سارے سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے، مزہ آ گیا۔ تو جب آپ نے کہا ہے رحمان کی طاقت تو آپ تو شیعہ نہیں ہوئے، میں بھی کہہ رہا ہوں رحمان کی طاقت کا نام ہی تو علی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید میں نا ایک جگہ پہ سورۃ النحل ہے، اس مصطفیٰ کے متعلق ایک آیت ہے، آپ سماعت کر لیں گے
طبیعت انشاءاللہ العزیز حشاش بشاش ہو جائے گی۔ فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، قیامت کے روز ہم ہر امت پر اسی امت میں سے ایک شہید لائیں گے، ایک گواہ لائیں گے، ایک نگہبان لائیں گے، ان کا ایک امام لائیں گے، بہت کچھ اس کے ترجمے ہیں، جو ان کو دیکھتا رہا وہ لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، محبوب جب ساری امتیں اکٹھی ہو جائیں گی اور ان کے شہید بھی اکٹھے ہو جائیں گے، پھر ان کو شہید کی ضرورت پڑے گی۔ پھر ان کو شہید کی ضرورت پڑے گی۔ فرمایا محبوب ہم قیامت کے روز ساری کائنات ساری امتوں پر آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے۔ ترتیب دیکھیے جی، ہر نبی، میں آپ کو پتہ ہے قرآن سے باہر گفتگو کرنے کا عادی نہیں، اور گھیر گھار کے ادھر ادھر لا کرنا وہ زبردستی گھسیڑنے والی تقریر میری نہیں ہوتی، سیدھی سیدھی سی بات ہے۔ ہر امت کا ہر نبی اپنی امت کا شہید، ٹھیک ہے؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء سوائے مصطفیٰ کے اپنی اپنی امتوں کے شہید ہو گئے۔ ہاں کرو جی، سب کے شہید مصطفیٰ ہو گئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا حضور کو تو گواہ کی ضرورت نہیں نا؟ ہماری سمجھ کے مطابق آپ نے جو میں چاہتا تھا وہ جواب دیا ہے، اللہ کی قسم قرآن کا جواب آپ سے اور میری رائے سے مختلف ہے۔ آپ نے کہا حضور کو گواہ کی ضرورت نہیں، قرآن کہتا ہے سورۃ الرعد میں، فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، محبوب کیا یہ کافر آپ سے کیا کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہی نہیں، گواہ مانگتے ہیں؟ جی مالک یہ گواہ مانگتے ہیں، تو محبوب قل آپ ان سے کہہ دے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، آپ محبوب ان سے کہہ دیں کہ تمہارے اور میرے درمیان گواہ اللہ ہی کافی ہے۔ جتنے بیٹھے ہو بڑی محبت کے ساتھ سمجھ کے آگے گزرنا جی۔ فرمایا محبوب ان سے کہہ دے، اب کئیوں کی باچھیاں کھلی ہیں، واہ واہ توحید کا جواب آیا، اسی لیے تو ہم سٹیکر چپا چپا کے لاتے، محبوب کہہ دو میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو پھر سچا ہے تو مستقل پکا رہنا اس بات پہ، ابھی قرآن اگلی آیت میں فیصلہ کر رہا ہے۔ اگر اللہ کافی ہے تو اللہ تو بابا سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر کا کیا معنی ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، تو جب سب سے بڑا خود کائنات کا مالک حضور کا گواہ ہو گیا تو اور گواہ کی تو ضرورت ہی نہیں۔ فرمایا محبوب آپ ان سے کہیں کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ اگر بات یہاں پہ ختم ہو جاتی تو اللہ گواہ کافی تھا، بات ہی مک جاتی، ختم ہو جاتی، مگر وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم آیت ابھی ختم نہیں ہوئی۔ فرمایا ایک محبوب تیرا گواہ میں کافی ہوں، محبوب یہ تو زمین پہ مانگتے ہیں، کہا ومن عندہ علم الکتاب، دوسرا تیرا وہ گواہ کافی ہے جس کے پاس آسمان کی ہر کتاب کا علم ہے۔ تجھے اجازت ہے، تو ہمیں دلیل سے قائل کر۔ تو کہ فاروقی صاحب وہ جو زمین کا گواہ ہے نا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ میں کہتا ہوں جی یہ جی سر جھکا لیا، میں مان گیا، میری عقیدت کے ساتھ تو میں مان گیا ہوں، مگر تو مجھے بتا قرآن کہتا ہے اس کے پاس آسمان کی ہر کتاب کا علم ہو، مجھے بتا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آسمان کی ہر کتاب کا علم تھا؟ جواب ہے نہیں۔ میں نسبتاً فاروقی ہوں، شک کوئی کرے تو 1000 بار کرتا پھرے، ہم تو وہ ہیں جو خالی دعوے والے نہیں ہیں، لکھوا لینے والے لوگ ہیں۔ ہم تو وہ ہیں ساڑھے وڈکیاں تے خود لکھوا لے آیا۔ حضور آپ نے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے اور عمر میرے نانا مصطفیٰ کا غلام ہے، بس جو کہا ہے یہ لکھ کے دے دے۔ ہمارے ہاں تو لکھا ہوا موجود ہے، لکھا ہوا
زبانی دعوے جو ہوتے ہیں نا وہ چیلنج ہوتے ہیں، جب لکھ کے عدالتیں خالی دعویٰ نہیں مانتی، وہ ساتھ میں لکھ کے دینا پڑتا ہے، جو بیان ریکارڈ کروایا ہے نا وہ ساتھ میں لکھ کے دیو۔ ہم تو وہ فاروقی ہیں جن کے پاس لکھا ہوا ہے مولا حسین کا کہ ہم نسلاً نوکر ہیں حضور کی اہل بیت اطہار کے، مگر کوئی کہے جی عمر فاروق ہیں، وہ گواہ حضرت عمر فاروق ہیں، میں کہتا ہوں جی عقیدت سے تو مان لیتا ہوں، تو ثابت کر حضرت عمر فاروق کے پاس آسمان کی ہر کتاب کا علم تھا؟ نہیں۔ تو کہے جی نہیں فاروقی صاحب حضرت عثمان غنی کے پاس تھا، بسم اللہ جی، تیری مصیبت، تیری جان کو اللہ اگر مصیبت سے بچائے تو ہمیں کہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، مگر دلیل سے بات کر، دلیل سے بات کر، ہمیں بتا۔ پوری دنیا پھر لے، حضور کے سارے اصلاً صحابہ اور جن کو تو سمجھتا ہے ان کو بھی شامل کر لے، سب کو شامل کر، علی کے سوا وہ بندہ دکھا جس کے پاس کائنات کی ہر کتاب کا علم موجود ہو، اور جنہوں نے کوفے کی مسجد کے منبر پہ کھڑے ہو کے کہا ہو سلونی، جیسے مصطفیٰ سے ہر قسم کا سوال کرتے تھے ویسا ہر سوال اب مرتضیٰ سے کر لیا کرو۔ فرمایا اگر مسند قضا بچھا دی جائے اور علی کو اجازت دی جائے تو میں امت مصطفیٰ کو قرآن سے جواب دوں، عیسائیوں کو عیسائیوں کی کتاب سے جواب دوں، زبور والوں کو زبور سے جواب دوں، انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں۔ آپ سے ایک نے سوال کیا تھا انڈے کون دیتے ہیں، بچے کون دیتے ہیں، بتا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ مولا کائنات کو ہٹا کے دکھا، تیرے سوالوں کا جواب کیسے ہو؟ ایک ریاضی دان آ کے کہتا جی آپ بتائیے سب سے بڑا ہنسا کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا 9۔ بتا کہاں لکھا ہے قرآن مجید میں، حدیث میں بتا کہاں لکھا ہے؟ ایک شخص اس طرح اٹھا نا، آپ نے کہا جو جی چاہے سوال کر لو۔ ایک اٹھا کہتا جی ایک بات بتائیے، جس کی عبادت کرتے ہو کبھی دیکھا بھی ہے؟ فرمایا علی تب تک سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک کچھ تک نہ لے۔ ہم اپنے معبود کو دیکھ کر اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، ایک آیا کہتا ہے یا علی ایک سوال ہے، بتائیے اس وقت جبریل کہاں ہے؟ کائنات کے مولا کا انداز دیکھ۔ آپ نے ایک بار اوپر دیکھا پھر نیچے دیکھا، فرمایا تو ہے، تو ہے۔ کہتا جی آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا میں نے اوپر بھی دیکھا نیچے بھی دیکھا، کہیں نہیں تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے یا تو ہے یا میں ہوں۔ اچھا، میں ایک بار یہ بیان کر رہا تھا تو باہر نکل کے جب کھانا کھاتے ہوئے تو وہ نکتیاں دی آگ ہر ایک نو لگ دی ہے نا، ایک تو نواں نکتہ فاروقی صاحب دئیے، میں کہا جی بسم اللہ جی آؤ جی بسم اللہ۔ کیا جب حضور مولا کائنات کو پتا تھا تو اتے کیوں ویکھیا تھلے کیوں ویکھیا؟ میں کہا تیرے واسطے، ہاں بات مذاق میں نہیں کر رہا، میں نے کہا تیرے لیے دیکھا۔ کہتے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا اگر تو اندر کی طاقت کو نہ مانے تو تجھے یہ تو پتا چلے علی کی ظاہری طاقت اتنی ہے، اوپر دیکھے تو عرش معلیٰ سے اوپر جائے، نیچے دیکھے تو تحت ثری تک چلی جائے۔ جس کی ظاہری نگاہ کا یہ عالم ہے اس کی اندر کی بصارت کا عالم کیا ہوگا؟ مصطفیٰ کا گواہ یا اللہ ہے، زمین پہ علی ہے، وہ گواہ ہے۔ پھر ایک سوال ہے میرے مالک، یہ جو قرآن ہے فرمایا سورۃ النحل کی آیت نمبر 99 میں فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے نا وہ تبیان ہے۔ لفظ تبیان کا معنی ہے ہر شے کا کھلا بیان ہے، تھوڑا تھوڑا نہیں، کھلا۔ اچھا، وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، فرمایا یہ کتاب ہدایت ہے، رحمت ہے، مبشر ہے۔ کن کے لیے؟ ادھر نہیں جی، مجھے دیکھیے گا جی، کن کے لیے؟ مسلمین، مسلمانوں کے لیے رحمت ہے۔
لفظ محسوس کریں گے، قیامت تک حاجی صاحب دعا دیتے رہیں گے۔ یہ قرآن رحمت ہے کن کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ قرآن کی آیت کو مان کے بولو، یہ کن کے لیے رحمت ہے؟ مسلمانوں کے لیے۔ بڑی توجہ۔ میں نے کہا مالک کتاب تو نے نازل کی ہے، یہ کس مہینے میں آئی تھی؟ کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے رمضان المبارک میں آیت نازل کی۔ میں نے کہا مالک رمضان کے دنوں میں نازل کی یا رات میں؟ کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں نے لیلۃ القدر میں نازل کی۔ سوال کا جواب ساتھ ساتھ مل رہا ہے۔ اچھا مالک قرآن اترنے کا ذریعہ کیا تھا؟ فرمایا نازل بہ الروح الامین، روح الامین لے کے آتا رہا۔ میں نے کہا مالک اتارا کہاں؟ نبی کے کان پہ، نبی کے چہرے پہ، ماتھے پہ، نبی کے ہاتھوں پر نہیں؟ کہا محبوب علی قلبک، تیرے دل پر، تیرے آیت اب یاد رکھنا، سورۃ الحشر میں فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، فرمایا اس قرآن کو اگر پہاڑ پہ نازل کرتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ جس قرآن کو پہاڑ اپنے اوپر نہیں سما سکے، قلب مصطفیٰ نے 30 پارے اپنے اوپر لیے ہیں۔ ہارون آباد والوں تسلی کے ساتھ بیٹھ کے سوچنا، جس کا دل اتنا مضبوط ہے اس نبی کا دماغ کتنا مضبوط ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کے متعلق بڑی بڑی کانفرنسیں کرتے ہو، فرمایا تبیانا لکل شیء، اس میں ہر شے کا بیان ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، کن کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ پھر سورۃ الشورى کی آیت نمبر 52 میں کہا لِتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ ہدایت کرتی ہے صراط مستقیم کی طرف قرآن۔ فرمایا وَرَحْمَةً، تیسری صفت، قرآن رحمت ہے مسلمانوں کے لیے۔ جس پہ اترا ہے قرآن پہ ایک طرف میں نے ہاتھ رکھ دیا ہے، کسی میں ہمت ہو تو دوسری طرف آ کے ہاتھ رکھے۔ قرآن فقط مسلمانوں کے لیے رحمت ہے۔ محبوب کی بات آئی تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، محبوب خالی مسلمانوں کے لیے قرآن رحمت ہے، ہر ایک کے لیے تو رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر قرآن بشارت ہے، خوشخبری ہے، اور محبوب سے کہا محبوب انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، تو مبشر بھی ہے، تو نذیر بھی ہے، تو شاہد بھی ہے، تو سب کچھ ہے محبوب۔ کچھ بات کو نا آخری جملے پہ آنا چاہتا ہوں، یہ قرآن تبیان ہے، سارا علم قرآن میں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ میں نے سکھا دیا، سارا علم نبی کے پاس۔ ایک جملہ ہے جہاں بات ختم کرنی ہے، سارے میرے موضوع کا کلائمیکس جہاں پہ بات چھوڑنی ہے، آپ نا اگلے 8 دن انشاءاللہ مستی میں پھرتے رہیں، کیونکہ بات میں کھل کے کرنے کا عادی ہوں۔ جن کو عادت ہی فتوے بازی کی ہے وہ بھی ذرا اپنے کاغذ پینسل سیدھے کر لیں، کیونکہ میں لفظ ایسا کہنے لگا ہوں، ان کو پھر ہو سکتا ہے لکھنے کا موقع نہ مل سکے، وہ بھی ذرا اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ نیا فتویٰ مارکیٹ میں ابھی آئے گا انشاءاللہ جیسے میں بات مکمل کروں گا۔ قرآن میں علم ہے، سارا علم قرآن میں، سارا علم نبی کے پاس۔ قرآن ہدایت ہے، نبی ہدایت والا ہے۔ اچھا، قرآن رحمت ہے، نبی بھی رحمت ہے۔ قرآن خوشخبری ہے، نبی بھی خوشخبری دینے والا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ قرآن کہو یا محمد کہو، قرآن کہو یا محمد کہو۔ اچھا یار چلو بچتے بچاتے نا آپ کو نا ایسی بات عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے بات سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کا علم جب لفظوں میں ڈھلا تو قرآن بن گیا، جب وجود میں ڈھلا تو مصطفیٰ بن گیا۔ ایک ہی چیز ہے، نہ قرآن مصطفیٰ سے جدا ہے نہ مصطفیٰ۔ اب آخری خطبے میں آخری بات فرمایا صحابہ ستاروں کی مانند میں نے بنا دیا،
حضور کے صحابہ ستارے ہیں. چپ رہنے والے بندوں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. حضور کے صحابہ ستارے ہیں، بنایا مصطفیٰ نے ہے. جو ایمان نہ رکھے وہ کافر ہے. ستاروں کی مانند کھڑے کر کے نا، اس میں آفتاب کو کھڑا کر کے کہا تھا اس کی ولایت سے الجھنا نہیں، ہاضمہ درست رکھنا، اس کی ولایت سے الجھنا نہ. اچھا، حضور سب کے لیے کچھ اس طرح کی پھکی دے جائیں جو سب کا ہاضمہ درست رکھے. فرمایا کوئی لمبی چوڑی چیزیں نہیں ہیں، دو چیزیں. ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تدلوا ما تمسکتم بہما، تمسک تم رکھ لینا، گمراہی سے وہ بچاتا رہے گا. بابا جی تمسک کسے کہتے ہیں؟ تمسک کہتے ہیں جڑ جانے کو. یوں مجھ میں تیرے لمس کا احساس رچا ہے، اپنے ہی بدن سے آ جاتی ہے خوشبو تیری. لمس کا لفظ وہ نکلا ہے تمسک سے، جڑ جائیں. جو جڑیں وہ گمراہی سے بچتے ہیں. میں ان کی طرف منہ اس لیے نہیں کرتا، آپ کہیں گے داد لینے کے لیے کر رہے ہیں. میں تو آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. بھلے جو مرضی کہہ لیں، بات سچ یہی ہے. اگر مصطفیٰ کی زبان پہ یقین ہے، فرمایا تمسک رکھنا ہے. جو جڑے وہ گمراہی سے بچتا ہے، جو لڑے وہ نہیں بچتا. جو جڑے وہ بچتا ہے. حضور وہ فرما دیں پھر دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے. دوسری فرمایا مسئلہ کونی و اہل بیتی اطرتی، میری اہل بیت اطہار ہیں. تو مالک اگر قرآن سمجھ نہ آئے تو کہا تو ہے اہل بیت سے سمجھ لو، اور اہل بیت کی پہچان لینی ہو تو کہا پھر وضو کر کے قرآن پڑھ لینا. اللہ کا واسطہ ہے، وہ قرآن مجید جو خود چلتا پھرتا قرآن تھا، اس نے اپنی آل کو قرآن کہا. اور یاد رکھنا تشیع کی کتاب کا حوالہ نہیں ہے، اہل سنت کی کتاب کا ہے. سرکار نے فرمایا دو چیزیں بھاری، اسے کہتے ہیں حدیث الثقلین. ترکت مثقلین، ثقیل سے لفظ نکلا ہے ثقلین. دو بہت وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. دو بہت وزنی. کیا مطلب ہے؟ وزن سے مراد یہ وزن ہے؟ وزن سے مراد مرتبہ. ہم وزن کا مطلب ہوتا ہے ہم مرتبہ. مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جیسے قرآن کا مقام ہو نا تمہارے دلوں میں، وہ جو دوسری چیز دے کے جا رہا ہوں اس کا مقام بھی اس جیسا ہو. اب اللہ کے حبیب نے کہا تھا کہ اپنے دلوں کے اندر مقام بنا لو حضور کی آل کا. تیرا مولوی کہتا ہے سید صاحب، وہ صاحب کردار ہو تو عزت والا ہوتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے یہ بیماری ہمارے اندر زیادہ ہے. ہمارے سے مراد جن کو ہم سنی کہتے رہے ہیں. کہتا ہو چلیا تینوں پتہ ہی نہیں، لکھاں سید بابے فرید دی جتی تو قربان. میں نے کہا یہ تیرا عقیدہ گندا منحوس غلاظت والا تیرا عقیدہ ہے. ہم کہتے ہیں 1000 ولی بھی ہونا تو مصطفیٰ کے ایک بچے کے قدموں پہ قربان کر. تو کہے کہ جی اس کا کردار، بابا جی کردار نہ بھی ہونا، زکوٰۃ صدقہ اس پہ پھر بھی حرام رہتا ہے. ایک آپ کہیں ہے سید مگر اس کا کام اچھا نہیں، تو بابا نہ ہو. کام تو تیرے بھی اچھے نہیں، کام تو میرے بھی اچھے نہیں. ہمارے کام اچھے نہ ہوں ہم پھر بھی پوری ٹکٹ کٹا کے، اور ربیع الاول میں زیادہ دیتے ہیں، آ جاؤ جلوس میں ٹکٹاں لے لو. دیکھیے اگر کوئی جلوس میں آ جائے تو کمال ہے، نہ آ سکے تو اس کا صرف اس کے اچھے یا برے ہونے کا معیار جلوس نہیں ہے، اس کا معیار اور ہے. معیار دیکھنا پڑے گا. اقبال نے وفا پہ بات ختم کی تھی، جواب شکوہ کی. اس نے کہا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا کیسے ہوگی؟ اگر تو کام دیکھ کے ہی مانے گا تو وفا کیسے ہوگی؟ وہ جو آج رات پیدا ہو آپ اس کو جا کے کہیں جی صدقہ ہے، نہیں لگتا.
باقیوں پہ لگتا ہے. وہ جو حرام اور حلال کا جو اطلاق ہے نا، وہ میں نے نہیں کیا، وحدہ لا شریک نے کیا ہے. جب اتنی بات سمجھ میں آ جائے تو ہمارا کام ہے عزت کے ساتھ سر جھکا کر حضور کی نسبت کا حیا کر جانا. اور کمال کی بات، آخری جملہ سرکار نے فرمایا جو کسی سید کے ساتھ اچھائی کرے، ظاہر سی بات ہے میری نسبت کا حیا کرتے ہوئے ہی کرے گا نا، یہی کہے گا نا کہ یہ میرے رسول کی آل اولاد ہے. تو فرمایا جو کرے اور وہ بدلہ نہ دے سکے، فرمایا میں محمد کہہ رہا ہوں کل قیامت کے دن اس کا بدلہ مجھ سے لے لے، میں دوں گا. اللہ کا واسطہ ہے یہ حیا سکھاؤ گے، نسلیں با حیا اور با وفا ہوتی جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.